جی السلام علیکم، میں ہوں حسنین جمیل، آپ دیکھ رہے ہیں سکون لائیو۔ ہمارا پروگرام کتاب خانہ بہت پسند کیا جا رہا ہے، اس کی پذیرائی کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک اس کی 3 سے 4 اقساط جو ہیں وہ ہم آن کر چکے ہیں، اور ہمیں آپ اپنے خطوط کے ذریعے، اپنے ای میلز کے ذریعے، واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے اور ایس ایم ایس کے ذریعے، ٹیلی فون کالز کے ذریعے آپ ہمیں اپنے آراء کا اظہار کرتے رہتے ہیں، آپ بتاتے رہتے ہیں کہ اس پروگرام کو آپ کو کتنا پسند آیا۔ اس کے لیے سکون لائیو آپ کا بڑا مشکور ہے، ہماری پوری ٹیم ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں کہ ہم کتاب خانہ پروگرام جو ہے وہ آپ لوگوں کو پسند کی جا رہا ہے۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد جو تھا، اس پروگرام کو شروع کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں کتابوں کے مطالعے کی جو روایت ہم توڑ رہی ہے اس کو فروغ دیا جائے، اس روایت کا احیا کیا جائے، اور ہم یہ سوچیں کہ آخر ہم کتاب کیوں نہیں پڑھتے۔ ان باتوں کو غور کریں، ان نکات پر غور کریں کہ ہمارے کتب خانے ویران کیوں ہیں، ہماری لائبریریز آباد کیوں نہیں ہیں، اور ایسی غیر نصابی سرگرمیاں جہاں جا کر ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی علم کا میں اضافہ نہیں ہوتا، کسی بھی قسم کا کوئی جو ہے وہ نالج ہمارے اندر نہیں آتا، ہم ان سرگرمیوں میں، ان غیر نصابی سرگرمیوں میں وقت کیوں ضائع کرتے ہیں۔ ہم ایک احمقانہ طریقے سے 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے یا 15 گھنٹے لگا لیں آپ موبائل فون پر، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک جدید سائنس کا ایجاد ہے اور ہماری ضرورت زندگی ہے، لیکن جو بنیادی مقصد ہے، جو چیزیں ہمیں، علم جو ہمیں کتابوں سے ملتا ہے، جو ہمیں اخبارات کے مطالعے سے ملتا ہے، وہ اصل نہیں ہوتا۔ اسی تناظر میں ہم نے پروگرام شروع کیا۔ آج ہم جس کتاب کے حوالے سے تذکرہ کریں گے وہ بڑی ایک امپورٹنٹ کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام ہے پرچم جیسے لوگ۔ یہ ایک مختصر سی کتاب ہے، صرف 102 صفحات پر، پرچم جیسے لوگ، اور اس کو 3 مصنفین نے لکھا ہے، آفتاب جاوید صاحب، جاوید ولیم صاحب اور ڈاکٹر مجید ایبل صاحب۔ یہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ جو ان میں سے آفتاب جاوید صاحب ہیں وہ تو ایک مستند ادیب ہیں جن کو لاہور کے ادبی حلقوں میں، بلکہ پاکستان بھر کے ادبی حلقوں میں جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور ایک بڑا نام ہے آفتاب جاوید کا۔ اور اس نے جو ایک نیا تجربہ کیا تھا گیان کے نام سے، وہ اس کی ادبی حلقوں میں پذیرائی ابھی تک جاری ہے۔ تقریباً 1.5-2 سال پہلے وہ کتاب آئی تھی، اور ابھی بھی اس کی کتاب کی جو ہے وہ پذیرائی جاری ہے۔ اور انہوں نے ایک نیا طریقہ دریافت کیا کہ وہ شاعری تھی یا نثر تھی، کیا تھا، آج تک اس کے بارے میں طے نہیں کیا جا سکا۔ وہ 3 سے 4 لائنوں میں مختصر سی کہانی، جسے افسانچہ کہتے ہیں، جس کو شاعری کے زمرے میں بھی لایا جا سکتا ہے، وہ انہوں نے لکھی، اور وہ گیان کے نام سے ان کے اتنے پاپولر ہوئے کہ وہ کتاب کی پذیرائی آج بھی جاری ہے۔ انہوں نے اپنے 2 دوستوں ڈاکٹر مجید ایبل اور جاوید ولیم کے ساتھ مل کر یہ کتاب پرچم جیسے لوگ لکھی ہے۔ اور اس کتاب کی جو بیک فلیپ ہے، اس پر جو 2-3 بڑے نام میں دیکھ رہا ہوں جو مجھے چونکنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آخر اس کتاب میں ایسی کیا زبردست بات تھی جو حسن جعفر زیدی صاحب اور غلام حسین ساجد جیسے بڑے لوگوں نے اس پر لکھا، اور پروفیسر اشوک کمار جیسے مائناز لوگوں نے لکھا۔ اور اندر جب ہم یہ کھولتے ہیں تو ہمیں یاسمین حمید صاحبہ کی تحریر بھی نظر آتی ہے۔ دیکھیں، یہ کتاب ہے بین المذاہب ہم آہنگی پر مبنی سچی کہانیاں۔ یہ وہ سچی کہانیاں ہیں۔ اس کتاب میں 15 کہانیاں ہیں، اور ان 15 کہانیوں کو 3 لوگوں نے تحریر کیا ہے۔ اب یہ اس سے پہلے ایک تجربہ ہوا 1935-36 میں، جب انجمن ترقی پسند تحریک جیسی عظیم تحریک کے جماعت کی بنیاد رکھی گئی، تو وہ بھی 4-5 لوگوں نے مل کر کتاب لکھی، جس میں ڈاکٹر رشید جہاں تھے، محمود الظفر تھے، سجاد ظہیر تھے، اور 1-2 اور لوگ تھے۔ اس کتاب کی جو خاصیت تھی کہ وہ ہر کہانی کے اوپر اس مصنف کا نام لکھا ہوتا تھا، جسے پتہ لگتا تھا یہ فلاں کہانی اس مصنف نے لکھی ہے۔ اب اس کتاب میں جو 15 کہانیاں ہیں اس میں نام نہیں لکھے، مطلب شروع میں تو 3 مصنفین کے نام ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ہر کہانی کے اوپر نام نہیں ہے کہ یہ کس کہانی، یہ کس کی ہے، یہ آفتاب جاوید کی ہے، ولیم جاوید کی ہے، یا ڈاکٹر مجید کی ہے، آفتاب جاوید کی ہے، جاوید ولیم کی ہے، یا ڈاکٹر مجید ایبل کی ہے، یہ نہیں لکھے۔ تاہم یہ ایک اصل میں بدقسمتی سے یہ کتاب جو ہے، اس لکھنے کا مقصد یہ تھا، یہ بدقسمتی سے جو وطن عزیز میں اس وقت عدم تشدد کی ایک فضا پروان چڑھ چکی ہے اور مذہبی رواداری کا فقدان ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے، ہم ایک سیکولر اسٹیٹ بنانے جا رہے تھے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جو تاریخی تقریر کی تھی، یاد رکھیں وہ تقریر کسی جلسے میں نہیں کی تھی، وہ کسی گیدرنگ میں نہیں کی تھی، وہ کسی ہجوم میں نہیں کی تھی، وہ کسی جلوس میں نہیں کی تھی کہ آپ عوام کے جذبات کو گرمانے کے لیے، بھڑکانے کے لیے جو سیاسی لیڈران تقریر کر دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی قائد اعظم محمد علی جناح ایک سیاستدان نہیں تھے، وہ ایک اسٹیٹس مین تھے۔ وہ آنے والی، وہ الیکشن کا نہیں سوچتے تھے، وہ قوم کے مستقبل کا سوچتے تھے۔ سیاستدان اور لیڈر میں یہ فرق ہوتا ہے کہ سیاستدان آنے والے الیکشن کا سوچتا ہے، اور لیڈر
آنے والے 50 سالوں کا، اگلی نسلوں کا سوچتا ہے۔ تو جناح صاحب نے جو تقریر 11 اگست 1947 کو دستور سے اسمبلی میں کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آج سے آپ آزاد ہیں اپنے مندروں، مسجدوں، گردواروں اور گرجوں میں جانے کے لیے، اور ایک وقت آئے گا کہ جب ہندو ہندو نہیں رہے گا، مسلمان مسلمان نہیں رہے گا، عیسائی عیسائی نہیں رہے گا، سکھ نہیں رہے گا، سب پاکستانی ہوں گے، پاکستانی بن سکو۔ یہ کتاب جناح صاحب کی اس تقریر کو ایک بار پھر احیا کرتی ہے، اس تقریر کو جو گم ہو چکی ہے، جس کو ہماری سوسائٹی میں بڑھتا ہوا عدم تشدد جو ہے، بڑھتا ہوا مذہبی رواداری کا فروغ ختم ہو گیا ہماری سوسائٹی میں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس وقت سماج میں مذہبی رواداری، ہم نے نا ایک بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے کہ ایک سیکولر اسٹیٹ بنایا جائے، ایک سیکولر معاشرہ کو تشکیل دیا جائے، لیکن ہم نے سیکولر کو کے معنی لادینیت میں لے گئے کہ سیکولر کا مطلب ہے کہ ایک لادین معاشرہ بنایا جائے، ایک ایسی اسٹیٹ بنائی جائے جس میں کوئی مذہب نہ ہو، کوئی اخلاقیات نہ ہو۔ یہ غلط ہے۔ سبط حسن جیسے عالم فاضل آدمی نے اپنی کتاب نوید فکر میں لکھا ہے کہ جو سیکولر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مذہبی رواداری۔ یاد رکھیے، یہ کنفیوژن ہے، اس کو دور کیجئے کہ سیکولر کا مذہب لادینیت نہیں ہے، سیکولر کا مذہب مذہبی رواداری پر فروغ ایک معاشرہ ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، سبط حسن جیسا عالم فاضل آدمی کہہ رہا ہے۔ میں تو ایک طفل مکتوب ہوں، میری تو سبط حسن صاحب جیسے بڑے اور گریٹ آدمی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، میں ان کی بات کہیں بھی دہرا رہا ہوں۔ ہم نے سوسائٹی بنائی جہاں پر سیکولرزم کو فروغ نہ دے سکے، جس سماج میں ہم مذہبی رواداری کو فروغ نہ دے سکے۔ یہ لاہور شہر جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 47 سے پہلے ایک مذہبی رواداری کا امین شہر تھا۔ یہاں پر چائے خانوں میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں بیٹھ کر گپ شپ کیا کرتے تھے، اور موچی دروازے جیسا جو باغ تھا وہ بحث و مباحثوں کا باغ تھا۔ سب سے پہلے تو ہم نے اپنے شہر کے دریاؤں کو تباہ کیا، باغوں کو تباہ کیا، اور ان روایات کو جڑا، اور پھر بدقسمتی سے ایک ایسی سوسائٹی بنا دی جس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت، زہر اور تعصب بھر دیا گیا۔ اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں جو عدم تشدد کی لہر اٹھ رہی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور پاکستان کا وہ امیج دنیا کو دکھایا جائے، پاکستان کی وہ تصویر دنیا کو دکھائی جائے کہ جو پاکستان کی اصل تصویر ہے، وہ پاکستانی سماج جہاں پر مذہبی رواداری ہے۔ اس کتاب میں جو 15 کہانیاں ہیں یہ سچی کہانیاں ہیں، اور یہ سماج کے مختلف کرداروں سے اٹھائی ہوئی کہانیاں جن کو رائٹرز نے، ان تینوں لکھاریوں نے اپنا موضوع بنایا اور اپنے قلم کے شاہکار دکھا کر ان کو کہانیوں کی صورت میں، مختصر کہانیوں، افسانچوں کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا۔ اور یہ 102 صفحات پر مشتمل کتاب میں 15 کہانیاں، امن کا پیامبر، خونی رشتہ، خدائی فیصلے، کھوجی، حج اکبر، جوزف کالونی، چودھری فضل الدین، پاکستان زندہ باد، دیوالی، چرچ میں تلاوت قرآن پاک، کرایہ دار، قلعہ روہتاس، ایک یادگار افطاری، مقدس خط اور حاجی علی احمد جیسی کہانیاں شامل ہیں۔ ان کہانیوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان کہانیوں میں ان کریکٹرز کو اٹھایا گیا ہے، سماج میں بسنے والے ان جیتے جاگتے سچے کرداروں کو دکھایا گیا کہ جنہوں نے سماج میں مذہبی رواداری کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ کریکٹر ہیں جو اپنے ہم وطنوں کے ساتھ رہتے تھے، جو یہ نہیں سوچتے تھے کہ میں صرف مسلمان کے ساتھ رہوں، میں صرف ہندو کے ساتھ رہوں، میں ہندو ہوں تو ہندو کے ساتھ رہوں، مسلمان ہوں تو مسلمان کے ساتھ رہوں، سکھ ہوں تو سکھ کے ساتھ رہوں، عیسائی ہوں تو عیسائی کے ساتھ رہوں۔ تو یہ وہ نہیں سوچتے تھے۔ پارسی ہوں تو پارسیوں کی بات کروں، یہ نہیں سوچتے۔ وہ ہم وطن، ہم شہری کے طور پر ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور ایک دوسرے کے کام آتے تھے۔ جوزف کلونی کا سانحہ ہوا یا دوسرے سیلاب آئے یا فسادات ہوں یا آگ لگے یا گوجرا میں جو کچھ ہوا، ان واقعات میں سے ان کریکٹرز کو تلاش کیا۔ گوجرا میں جب آگ لگی ہوئی تھی تو جب کرسچنوں کے مجبور کرسچنوں کے لاچار کرسچنوں کے گھر جلائے جا رہے تھے تو ان سماج میں ان میں کچھ ایسے مسلمان کریکٹر موجود تھے جو ان کرسچنوں کی، ان مظلوم کرسچنوں کی مدد کر رہے تھے، ان کی داد رسی کر رہے تھے۔ ان کریکٹرز کو اٹھا کر آفتاب جاوید نے، ولیم جاوید نے، جاوید اور ڈاکٹر مجید اول نے ان کو اپنی کتاب میں اپنی کہانیوں کو موضوع بنایا۔ وہ بات کو پھیلاتے ہیں، وہ بات کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ یہ کتاب چھپی تو اس کو پاکستان کے تمام حلقوں میں، ادبی حلقوں میں تو پذیرائی ملنی تھی، لیکن سماجی اور سیاسی حلقوں میں بڑا اس کو پذیرائی ملی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کون 3 لوگ ہیں، یہ کون 3 پیارے لوگ ہیں، یہ کون 3 انسان دوست ادیب ہیں، یہ کون 3 مذہبی رواداری کو فروغ دینے والے ادیب ہیں جو پاکستان کا سافٹ امیج لا رہے ہیں۔ یاد رکھیے اس کتاب کے سب سے پہلے اعجاز عالم صاحب، جو اعجاز عالم اگسٹن صاحب جو اس وقت صوبائی وزیر اقلیتی امور ہیں، ان کا بھی ایک نوٹ ہے کہ یہ کتاب حکومت پاکستان اس کتاب کو اون کرتی ہے۔ ایک صوبائی منسٹر کا نوٹ اس کتاب میں لکھا جانا اس بات کا اون ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف پنجاب اس کتاب کو اون کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ ہم، یہ ہے پاکستان کا اصل چہرہ، یہ ہے وہ پاکستان
جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست کو سپیچ کی تھی اور بتایا تھا کہ وقت آنے پر تم آزاد ہو آج سے اپنے گرجا گھروں میں جانے کے لیے، اپنے گردواروں میں جانے کے لیے، اپنے مندروں میں جانے کے لیے، اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے، اپنے پارسیوں کی بغل میں تم آزاد ہو رہے. ایک وقت آئے گا جب اس ملک کا ہندو ہندو نہیں رہے گا، مسلمان مسلمان نہیں رہے گا، کرسچن کرسچن نہیں رہے گا، سب پاکستانی بنیں گے. یہ کتاب اس تقریر کی عملی تصویر ہے، اور جس کو ان 3 انسان دوست ادیبوں نے لکھا اور بتایا کہ سماج میں اس وقت. اور دیکھیں، یہ جب آپ کوئی نیک نیتی سے کام کرتے ہیں تو اس کی پذیرائی ہوتی ہے. بدقسمتی سے آج کل کچھ ایسے حالات منظر عام پر آئے، وہ فرانسیسی سفیر نے ملک چھوڑ دیا، ہنگامے ہوئے، فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا مطالبہ کیا گیا. جس تنظیم نے کیا تحریک لبیک، اس پر آج کل اس کو پابندی لگا دی گئی ہے. وہ کالعدم تنظیم بین ہو چکی ہے. ان کے جو سربراہ ہیں وہ اس وقت پابند سلاسل ہیں، گرفتار ہیں، اور فرانسیسیوں نے پاکستانیوں کو ویزے جاری کرنے سے انکار کیا ہوا ہے. فرانسیسی سفارت خانہ غیر فعال ہو چکا ہے، عملہ 50% کٹ کر دیا گیا اور سفارت خانہ غیر فعال ہو چکا ہے. پاکستان کا جو فرانس میں سفارت خانہ ہے، انہوں نے میرے دوست آفتاب جاوید، جو ان دنوں میں سے ایک مصنف ہیں، ان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ کی یہ کتاب کا ہم فرانسیسی ترجمہ کر کے فرانس میں اس کو پھیلا رہے ہیں اور فرانس کی حکومت کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں، پاکستان صرف کالعدم تنظیم تحریک لبیک والا کا نام نہیں ہے. پاکستان میں یہ 3 پیارے لوگ بھی بستے ہیں، ڈاکٹر مجید ایبل، ولیم جاوید اور آفتاب جاوید جیسے لوگ بھی بستے ہیں. ایسے ادیب بھی ہیں جو سماج میں سے ایسے کریکٹر اٹھا رہے ہیں جنہوں نے انسان دوستی کی بات کی. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم ہندو ہیں تو ہندو کی مدد کریں، مسلمان ہیں تو مسلمان کی مدد کریں، کرسچن ہیں تو کرسچن کی مدد کریں. انہوں نے بین المذاہب بات کی. جنہوں نے یسوع مسیح کے ماننے والوں کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو، بھگوان رام کے ماننے والوں کو اور گرو نانک جی کے ماننے والوں کی بات کی. یہ ہے پاکستان، یہ ہے میرا لاہور، یہ ہے میرا پنجاب، یہ ہے پاکستان، سندھ، بلوچستان، KPK، کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد. یہ ہے پاکستان، یہ ہے اصل تصویر، یہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے 11 اگست 1947 کی چلتی تصویر. ہمیں ایسی سوسائٹی کو دوبارہ لانا ہے اور اس کتاب کا مطالعہ ضرور کیجیے گا. یہ کتاب بہت یہ کتاب ذہنوں کو وسعت دیتی ہے، انسان دوستی بڑھائے گی. اور آپ جب اپنے دوسرے سماج میں رہنے والوں کو دیکھیں گے تو آپ یہ بن کے نہیں دیکھیں گے کہ وہ ہندو ہے تو میں ہندو کو دیکھوں، میں ہندو ہوں تو میں ہندو کو دیکھوں، میں مسلمان تو میں مسلمان کو. میں نے اپنے ہم وطن کی بات کرنی ہے، میں نے اپنے ہم شہری کی بات کرنی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ مسیح ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ پارسی ہے، جو بھی ہے. یہ ملک پاکستان سب کا ہے. یہ ملک سبز اور سفید رنگ والوں کو ہے. یہ پرچم جیسے لوگ ہیں. اس کتاب کا ہر کردار چلتا پھرتا پاکستان ہے، چلتا پھرتا پاکستان ہے. اس کتاب میں بسنے والا ہر کردار معاشرے میں چلتے پھرتے سچے کرداروں، جیتے جاگتے سچے انسانوں کی کہانیاں. ڈاکٹر مجید ایبل، ولیم جاوید اور آفتاب جاوید کی کتاب پرچم جیسے لوگ ضرور مطالعہ کیجیے.